الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وعن سهل بن سعد قال كان ناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة وعن يزيد بن هارون عن الحجاج بن حسان سألت أبا مجلز كيف يضع قال يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله ويجعلهما أسفل عن السرة وعن علي رضي الله عنه قال السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة رواه ابن أبي شيبة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نماز ایک محترم بالشان عبادت ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ ایک انسان جب کلمہ پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اس کی طرف جو حکم متوجہ ہوتا ہے وہ نماز کا ہوتا ہے۔ نماز دن بھر میں 5 مرتبہ پڑھنی ہے، اور روزے کا جہاں تک تعلق ہے وہ سال میں 1 مرتبہ ہے۔ حج صاحب استطاعت پر ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہے۔ یعنی نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو فی الفور ایک مسلمان کی طرف اللہ کا حکم متوجہ ہوتا ہے اور نماز اس پر فرض ہو جاتی ہے اور نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ مومنین پر نماز وقت مقررہ میں فرض ہے، کہ جب اس کا وقت آئے تو مسلمان نماز پڑھے۔ محترم بالشان عبادت ہونے کے باوجود نماز کے سلسلے میں جو اس میں کیے جانے والے اعمال ہیں اس میں بہت کچھ اختلاف ہے علماء کے درمیان، فقہاء کے درمیان۔ لیکن میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ اہل حق کے درمیان جو بھی اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف اولا اور غیر اولا کا ہوتا ہے، وہ اختلاف حق و باطل کا نہیں ہوتا۔ جو ائمہ اربعہ کی فقہ چلتی ہے اس کو اگر دیکھا جائے اور اس کا مطالعہ کیا جائے تو ایک مسئلہ زیر بحث ہے کہ آدمی تکبیر کہنے کے بعد
ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد، دونوں ہاتھوں کو جسم کے کس مقام پر رکھے؟ اس سلسلے میں جو ائمہ اربعہ کی فقہ ہے، ان میں جو ان کا مسلک ملتا ہے وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کے قائل ہیں کہ آدمی دونوں ہاتھوں کو، یعنی بائیں ہاتھ کو نیچے اور دائیں ہاتھ کو اوپر رکھے اور دونوں کو ناف سے نیچے رکھے، یعنی ناف کے نیچے دونوں ہاتھوں کو رکھے اور اس طریقے سے نیت باندھے۔ یہ امام صاحب کا مسلک ہے۔ امام شافعی اور امام مالک، ان دونوں حضرات کا مسلک یہ ہے کہ آدمی ہاتھوں کو ناف سے اوپر باندھے۔ تو ایک مسلک ہو گیا ناف سے نیچے، دوسرا ہو گیا ناف کے اوپر۔ امام احمد رحمہ اللہ کے یہاں دونوں باتیں ملتی ہیں، ناف کے اوپر باندھ لے چاہے ناف کے نیچے باندھ لے، سب کا مسلک آ گیا۔ البتہ امام مالک کے یہاں ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ وہ ارسال ید کے قائل ہیں، یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دے، وہ ہاتھوں کو باندھے ہی نہ۔ لیکن ابھی ایک مالکی آئے ہوئے تھے جماعت میں، تو ان سے میری گفتگو ہوئی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ مالکی ہونے کے باوجود ارسال نہیں کرتے، ہاتھوں کو نہیں چھوڑتے بلکہ باندھتے ہیں، اور ارسال کی کوئی روایت بھی نہیں ملتی ہے، ہاتھوں کو چھوڑ دینے کی روایت نہیں ملتی ہے، بلکہ وہ ایک حکمت پر ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ بادشاہ وقت کا کچھ ظلم ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کے جو پہنچے تھے یا مونڈے تھے وہ اتار دیے گئے تھے، تو آپ ہاتھوں کو باندھ نہیں پاتے تھے، اس لیے اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑے رہتے تھے، تو کچھ لوگوں نے اس کو مسلک بنا لیا۔ تو یہ ائمہ اربعہ کا مسلک ہے کہ ناف سے نیچے یا ناف کے اوپر، یا دونوں میں اختیار ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مسلک نہیں۔ لیکن بعد میں چل کر کے غالباً 100 سال ہوا ہے، ایک اور مسلک وجود میں آیا، اور انہوں نے کہا کہ دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھنا چاہیے، اور انہوں نے اس میں تشدد اختیار کیا اور یہ کہا کہ صحیح یہی ہے کہ آدمی ہاتھوں کو سینے پر باندھے، ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ حالانکہ جو حدیث کی کتابیں ہیں، ان حدیث کی کتابوں کو جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نقل کرتے ہیں اس سلسلے میں، تو ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے پکڑنا ہے، اس پکڑنے کی کیفیت کیا ہے صرف اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن دونوں ہاتھوں کو کس جگہ رکھنا ہے اس کو بیان نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے امام ترمذی رحمہ اللہ کو بھی آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح کی وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پکڑنا ہے، لیکن ان دونوں ہاتھوں کو جسم کے کون سے حصے پہ رکھنا ہے اس کو بیان نہیں کرتے۔ اور بھی حدیث کے بہت سارے ائمہ جو سیاہ ستہ چلتی ہے ہمارے یہاں، اس میں کہیں بھی اس کا بیان نہیں ہے، صرف ابو داؤد کی روایت میں ایک روایت ملتی ہے، بعض میں ہے تحت السرہ یعنی ناف کے نیچے، اور بعض میں ہے سینے کے اوپر، دو روایتیں ابو داؤد ہی میں ملتی ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں حدیث کی جو کتابیں، جو 6 کتابیں مشہور ہیں، میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں۔ جب امام ترمذی رحمہ اللہ کو کوئی روایت نہیں ملی کہ رکھنا کہاں ہے ہاتھ کو،
تو انہوں نے جو علماء کا عمل تھا، صحابہ کا عمل تھا، اس عمل کو انہوں نے نقل کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ والعمل على هذا عند اہل العلم من اصحاب النبی والتابعین ومن بعدهم، کہ یہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑنا، اسی پر عمل ہے صحابہ نبی کا اور بعد کے تابعین کا۔ وَيَرَوْنَ أَن يَضَعَ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ، اور یہ حضرات یہ سمجھتے ہیں اور یہ ان کی رائے ہے کہ ایک شخص اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے نماز میں۔ اب آگے کہتے ہیں کہ پھر جسم کے کون سے حصے میں رکھے، تو آگے ان حضرات کی رائے بیان کرتے ہیں۔ وَرَآ بَعْضُهُمْ، اور بعض صحابہ اور تابعین ان حضرات کا کہنا ہے أَن يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ، کہ دونوں ہاتھوں کو ناف کے اوپر رکھے۔ وَرَآ بَعْضُهُمْ أَن يَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ، اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ وہ ناف کے نیچے رکھیں۔ اس کے بعد امام ترمذی فیصلہ کرتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِندَهُمْ، اور ان حضرات کے نزدیک دونوں کی گنجائش ہے، ناف کے نیچے رکھ لیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، ناف کے اوپر رکھ لیا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ہمیں صرف بتانا یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے حدیث کے امام ہیں، ان کے یہاں گویا ہاتھ کو کہاں رکھنا ہے اس سلسلے میں صحیح روایت نہیں ملی ان کو۔ تو جب صحیح روایت نہیں ملی تو جو صحابہ کا اور تابعین کا عمل تھا وہ بتا دیا کہ صحابہ اور تابعین کا عمل جو دیکھا گیا ہے وہ دو ہے، یا تو ناف کے اوپر ہے یا ناف کے نیچے ہے، اور بس۔ اسی کو امام ترمذی نے اپنی کتاب میں نقل کر دیا، ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59 پر یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی لیے چاروں ائمہ نے جو اپنا مسلک بتایا اور بنایا وہ یہی ہے، یا تو ناف کے نیچے بعض رات نے کہا یا ناف کے اوپر کہا، اور بعض نے کہا کہ دونوں صحیح ہے، یہی تو بنایا نا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ائمہ مجتہدین کے یہاں سینے پر ہاتھ رکھنے والی روایت ثابت نہیں ہے، ائمہ حدیث کے یہاں بھی سینے پر ہاتھ رکھنے والی روایت ثابت نہیں ہے، اور جو دوسرے ائمہ ہیں ائمہ حدیث ان حضرات کے یہاں بھی ثابت نہیں ہے، اسی لیے ان حضرات نے اس روایت کو ذکر نہیں کیا ہے اپنی کتاب میں، اور مسلک بھی نہیں بنایا اور کسی کا مسلک بھی ذکر نہیں کیا۔ تو حاصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے نقل کیا ہو ایک دم صاف صاف کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو کہاں رکھا ہے، صحیح روایت سے ثابت نہیں۔ صحابہ اور تابعین کے عمل کو دیکھا، وہ حضرات جہاں رکھتے تھے ظاہر ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ نے فرما دیا تھا کہ جیسی مجھے نماز پڑھتے دیکھو اس طرح سے پڑھو۔ صحابہ نے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھی تو اسی کے مطابق انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، تو اسی کو محدثین اور فقہا نقل کرتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کو یہ دیکھا یا تو ناف کے اوپر رکھتے تھے یا ناف کے نیچے رکھتے تھے، اور بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو کون سی جگہ رکھنی ہے اس سلسلے میں کوئی بھی روایت بالکل صحیح نہیں ہے، نہ سینے والی روایت ہے، نہ ناف کے نیچے والی روایت، نہ ناف کے اوپر والی روایت، اس سلسلے میں پوری صاف کچھ نہیں۔ البتہ حسن درجے کی روایتیں ہیں، یعنی اچھی روایت جسے کہتے ہیں، تھوڑی سی کمزوری رہتی ہے لیکن وہ حسن درجے کی روایت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں۔ چنانچہ ابو مجلس کہتے ہیں، ان سے جب حجاج ابن حسان نے پوچھا کیف یضع، کہ ہاتھ آدمی کیسے رکھے، تو انہوں نے کہا یضع باطن کف یمینہ علی ظاہر کف شمالی، کہ آدمی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو اور دائیں ہاتھ کے اندرونی حصے کو بائیں ہاتھ کے ظاہری حصے پر رکھے، ویجعلہما اسفل عن السرہ، اور دونوں کو ناف کے نیچے بنائے۔
روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے، الجوہر النقی میں بھی موجود ہے، اور امام ابو داؤد نے اسے تعلیقاً نقل کیا ہے۔ اور امام ابو داؤد نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابو مجلس کا مسلک ہی یہی تھا کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں بہت سارے اکابر اور تابعین وغیرہ کا جو عمل بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے، وہ ابو معشر ابراہیم نخعی جو ایک بہت بڑے تابعی ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی یضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ یہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے اور دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھتے تھے۔ چنانچہ ابراہیم نخعی ہو گئے، سفیان ثوری ہو گئے، اور بھی بہت سارے حضرات ہیں، امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد اور بعد کے لوگ اور صحابہ اور تابعین کے دور کے جو باتیں ملتی ہیں، ان حضرات کا جو عمل ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضرات ناف کے نیچے رکھتے تھے۔ اسی لیے حضرت جحیفہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ باقاعدہ فرمایا کرتے تھے، السنہ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ سنت یہ ہے کہ آدمی ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پر رکھے نماز میں ناف کے نیچے۔ اس کو انہوں نے سنت قرار دیا ہے۔ اس روایت کو امام ابو داؤد نے بھی نقل کیا ہے اور دوسرے حضرات نے بھی نقل کیا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں بھی روایت موجود ہے۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ محدثین کا قاعدہ یہ ہے کہ جو بات معقولی نہیں ہے، غیر معقول ہے، یعنی جو بات عقل سے نہیں سمجھی جا سکتی ہے، یہ شریعت کے بتانے سے سمجھی جا سکتی ہے، اگر کوئی صحابی اپنی طرف سے بات کہہ رہا ہے تو وہ ان کی بات نہیں ہے، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ خاص طور سے جب اس میں کوئی ایسا لفظ ذکر کرے، جیسے مثلا حضرت علی نے کہا السنہ، کہ سنت یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، جب یہ اس لفظ کو بیان کر رہے ہیں کہ سنت یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا ہے۔ اس میں ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن اسحاق، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ ضعیف راوی ہے۔ میں نے پہلی کہا آپ حضرات کو یہ ضعیف راوی ہے، لیکن ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ دو طرح کا ضعیف ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی جھوٹ بول دیتا ہے یا کچھ اور دوسری طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، بدعت وغیرہ، اور ایک ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے، عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں، ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو بات اچھی طرح یاد نہیں رہتی، حافظہ کمزور ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں ایسے راوی کو ضعیف کہتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے، یعنی اس کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ائمہ نے جو اس سلسلے میں جو چھان پھٹک کی ہے اس کے بارے میں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ انما یضعف من قبل حفظہ، کہ اس راوی کو جو ضعیف قرار دیا جاتا تھا وہ حفظ و ضبط کی وجہ سے کہ صحیح طریقے سے بات کو یاد نہیں رکھتا تھا۔ اسی لیے امام عجلی کہتے ہیں انہ جائز الحدیث یکتب حدیثہ، کہ آدمی ٹھیک ہے، اس سے روایت لی جائے گی، یہ جو کہیں اس روایت کو اور اس حدیث کو لکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے خراب درجے کے راوی نہیں ہیں، بلکہ اچھے ہیں۔ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، ان سے روایت لی جائے گی، لہذا روایت ٹھیک ہی ہو گئی، گویا حسن درجے کی روایت ہو گئی، اعلیٰ درجے کی تو نہیں ہوئی لیکن حسن درجے کی روایت ہو گئی، اب ضعیف نہیں رہی، تھوڑا سی اوپر اٹھ گئی۔ عن وائل بن حجر قال قال ابو ہریرہ، وائل بن حجر کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اخذ الاکف علی الاکف فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ
ہتھیلیوں کو ہتھیلیوں سے پکڑنا نماز میں ناف کے نیچے ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چیز معقولی نہیں ہے، سمجھنے کی چیز نہیں ہے، تو یہ بات صاف ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات جو نقل کی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ کر کے ہی نقل کی ہے۔ اور محدثین کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ بات کہیں قال ابو ہریرہ، تو اس کا مطلب یہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو ہریرہ جو بات کہتے ہیں قال ابو ہریرہ کہہ کر کے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا۔ یہ روایت ابو داؤد میں موجود ہے۔ اسی طرح علقمہ ابن وائل بن حجر عن ابیہ قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وضع يمینه على شماله في الصلاة تحت السرة۔ یہ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ جس میں یہ وائل ابن حجر خود کہتے ہیں، وائل بن حجر خود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا نماز میں ناف کے نیچے۔ اس روایت کے بارے میں علماء کہتے ہیں سندہ جید، کہ اس کی سند عمدہ ہے۔ تو یہ کئی روایتیں آپ کے سامنے آئیں جن سے معلوم ہوا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ثبوت ہے۔ اصل یہ سمجھانا تھا مجھ کو کہ نیت جو ہم لوگ باندھتے ہیں اور ناف کے نیچے جو باندھتے ہیں، اس کا ثبوت روایتوں سے ہے، صحابہ کے عمل سے ہے، تابعین کے عمل سے ہے، اور حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ اس کے قائل ہیں، اور بہت سے علماء اور فقہاء اس کے قائل ہیں۔ اور اسی لیے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ائمہ احناف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، لیکن یہ اختلاف اولا اور غیر اولا کا ہے، لہذا اگر کوئی ہاتھ ناف کے اوپر باندھ لے تو ایسا نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ وہ بھی درست ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ ناف کے اوپر باندھ لیا یا ناف کے نیچے باندھ لیا۔ ایک عقلی دلیل، عقلی اعتبار سے ایک بات سمجھی جا سکتی ہے، یہ تو روایت کی بات ہو گئی، لیکن عقل کے اعتبار سے ایک بات سمجھی جا سکتی ہے کہ آدمی جب نماز میں آتا ہے تو اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور بندے کا یہ وصف ہے کہ جب کسی بڑے کے پاس جاتا ہے تو وہ ہاتھوں کو باندھ لیتا ہے، اور ہاتھوں کو باندھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ عموماً ناف کے نیچے ہی باندھتا ہے، ناف کے اوپر ایسا باندھ کر کے نہیں رہتا ہے۔ تو چونکہ یہ بھی اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا مقام ہے اور یہ بڑے کے سامنے کھڑے ہونے کی بات ہے، تو یہ انسان کی جو فطرت ہے اس فطرت کے حساب سے بھی یہی ہونا چاہیے کہ آدمی ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو جائے۔ اب میں ان حضرات کی روایتوں کو لیتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ان کی کئی روایتیں ہیں۔ سب سے اہم روایت جس کو وہ بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں وہ ایک کتاب ہے، صحیح ابن خزیمہ نام کی حدیث کی کتاب ہے، صحیح ابن خزیمہ۔ اب صحیح کے لفظ سے آپ گھبرا نہ جائیں کہ اس میں ساری حدیثیں صحیح ہی ہوں گی، ایسا نہیں ہے۔ محدث کا اپنا کام ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھ دیا صحیح ابن خزیمہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ بخاری شریف کی جو روایت ہے اس کی حدیثوں کے سلسلے میں تقریباً علماء کا اتفاق ہے کہ اس کی ساری روایتیں صحیح ہیں، بعض علماء کا اختلاف بھی ہے، لیکن اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کی ساری روایتیں صحیح ہیں۔ اور مسلم شریف کے سلسلے میں بھی یہ اتفاق تقریباً ہو چکا ہے۔ بقیہ دنیا کی جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں سب کے سلسلے میں ایک ہی بات ہے کہ اس کی سند دیکھو، اگر سند عالی ہے، عمدہ ہے، تو وہ روایت عمدہ ہے، اور نہیں تو نہیں۔
تو صحیح ابن خزیمہ کی ایک روایت ہے، مؤمل بن اسماعیل روایت کرتے ہیں عن وائل ابن حجر قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا تھا علی صدرہ سینے پر. اس روایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ روایت صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے اور دوسری کتاب میں بھی ہے، نیل الاوطار جو علامہ شوکانی کی ہے اس میں بھی اس کا حوالہ دیا ہے. لیکن یہ روایت صرف اسی کتاب میں نہیں ہے، یہ روایت مسند امام احمد ابن حنبل میں ہے اور نسائی شریف میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، یہ بہت ساری کتابوں میں ہے. اور اس سے پہلے جو میں نے ترمذی کی روایت پڑھی وہ ترمذی کی روایت بھی ہے. مسئلہ کیا ہے کہ صحیح ابن خزیمہ کے علاوہ جو اور بھی محدثین جنہوں نے اس روایت کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور اسی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن وائل ابن حجر کے جو شاگرد ہیں وہ کئی ہو جاتے ہیں. وہاں جو عاصم کے جو شاگرد ہیں، عاصم اس سے پہلے جو ہے اس کے کئی شاگرد ہیں، وہ سارے شاگرد وہ نقل نہیں کرتے ہیں، وہ علی صدرہ کا لفظ نہیں بولتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھا، یہ لفظ کوئی بھی نقل نہیں کرتا. صرف ان کا ایک شاگرد ہے مؤمل بن اسماعیل، وہ کہتے ہیں کہ علی صدرہ یعنی سینے پر ہاتھ باندھا. اور ان کے کئی شاگرد ہیں، زائدہ ہے، بشر ابن المفضل ہے، عبداللہ ابن ادریس ہے، اسی طریقے سے عبد الواحد ہے، زہیر ہے، معاویہ ہے، شعبہ ہے. یہ کئی سارے ہیں جو اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں اور اسی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں، لیکن یہ حضرات علی صدرہ کا اضافہ نہیں کرتے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی بات کہی گئی ہو. دوسری بات، یہ جو ان کے شاگرد جو مؤمل بن اسماعیل ہیں جو اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اور علی صدرہ کا اضافہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں علماء کی رائے سنیے. علماء فرماتے ہیں، ابو حاتم جو ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں، یعنی جو یہ طے کرتے ہیں کہ یہ راوی کس درجے کا ہے، وہ کہتے ہیں صدوق کثیر الخطا، ٹھیک ہی ہیں لیکن غلطی بہت زیادہ کرتے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں منکر الحدیث، یہ شخص حدیث میں کچھ نکارت پیدا کرتا ہے، یعنی اس میں نئی بات کچھ بیان کرتا ہے. منکر الحدیث کا مطلب کچھ نئی بات بیان کرتا ہے، یہ صحیح بات نقل نہیں کرتا. اور بعض رات کا کہنا یہ ہے کہ اس کی کتابیں دفن کر دی گئی تھی تو بیچارے کے پاس کتاب تھی نہیں، لکھی ہوئی کاپی تھی نہیں، تو یہ حافظے سے حدیث کو بیان کرتا تھا جس کی وجہ سے غلطی کر جاتا تھا. سلیمان بن حرب بھی کہتے ہیں یروی المناکیر، یہ منکر روایتیں، ناپسندیدہ روایتیں نقل کرتا ہے، یہ بیان کرتا ہے. امام مروزی کہتے ہیں کہ اذا انفرد بحدیث وجب ان يتوقف ويتثبت فيه. بہت عمدہ بات انہوں نے کہی. انہوں نے کہا کہ مؤمل بن اسماعیل کے بارے میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اگر کوئی روایت یہ نقل کرے تب تو اس کی روایت قبول ہے، اور اگر یہ اپنے ساتھیوں سے ہٹ کر کے کوئی بات کہے تو توقف اختیار کرو اور غور و فکر کرو اور دیکھو کہ ثابت بھی ہے یا نہیں، کہ گڑبڑ تو نہیں کیا اس نے. علامہ ناصر الدین البانی جو ان کے بڑے ہیں، جنہوں نے بہت حدیث کی تحقیق بھی کی ہوئی ہے، انہوں نے صاف لکھا ہے اسنادہ ضعیف، کہ اس کی سند ضعیف ہے. اور ان حضرات کے ہاں تو ضعیف حدیث تو چلتی نہیں، ضعیف ہے ضعیف. تو بھیا جب ضعیف ہے تو پھر اس کو سند میں اس کو دلیل کے طور پر کیوں پیش کرتے ہو؟ خود آپ کے جو بڑے ہیں وہ اقرار کر رہے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے، بات ختم ہو گئی.
تو حاصل یہ نکلا کہ جس حدیث کی پر ان کی بنیاد ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور ان کے جو اور بھی بہت سارے شاگرد تھے اس روایت کے راوی کے، وہ نقل نہیں کرتے، صرف ایک صاحب نقل کرتے ہیں، اور ان صاحب کی جو حالت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ایک دوسری روایت ہے، قبیصہ ابن حلب عن ابیہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينصرف عن یمینہ وعن یسارہ ورأیتہ یضع هذه على صدره ووصف یحیی الیمنى على اليسرى فوق المفصل۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہوا کہ حلب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ دائیں بائیں آپ پھرے، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اس کو سینے پر رکھا، ہاذہ علی صدرہ، کہ آپ نے اس کو سینے پر رکھا۔ اب اس کے بعد جو اس حدیث کے راوی ہیں یحییٰ، جو اس طرف راوی ہیں، انہوں نے ہاذہ علی صدرہ کا جو مفہوم بیان کیا وہ یہ ہے، یعنی الیمنی علی الیسری فوق المفصل، کہ انہوں نے دائیں کو بائیں پر رکھا جوڑ کے اوپر۔ یہ بڑا عجیب بات ہے کہ اس لفظ میں، یہاں جو لفظ ہے کہ میں نے دیکھا اس کو سینے پر، اور جو راوی تشریح کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دائیں کو بائیں پر رکھا، تو اس کو سینے پر رکھا یا دائیں کو بائیں پر رکھا، دونوں چیزیں تو الگ الگ ہو گئیں۔ تفسیر کچھ اور ہے اور بیان کچھ اور کیا گیا ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اس میں تصحیف ہو گئی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ کچھ لفظ ادھر سے ادھر ہو گیا، اور اسی لیے جب اس روایت کو ڈھونڈا گیا کہ ڈھونڈا جائے کہاں ہے یہ روایت، تو جو اور دوسری کتابوں میں یہ روایت ملی ہے تو اس میں وہاں پہ بات صاف ملی کہ یہ لفظ اس طرح سے نہیں ہے بلکہ دوسری طرح سے ہے۔ چنانچہ امام احمد نے مسند احمد میں جو نقل کیا ہے وہ سفیان سے اور شریک سے، امام دارقطنی نے عبد الرحمن ابن مہدی سے اور حضرت وکی سے، اور امام ترمذی، ابن ماجہ اور امام احمد ابن حنبل، ان حضرات نے نقل کیا ہے ابو الاحوص عن سماک عن قبیصہ۔ ان حضرات نے جو اس روایت کو نقل کیا ہے اس میں یہ لفظ نہیں ہے کہ یضع هذه علی صدره، یہ لفظ نہیں ہے، بلکہ یضع هذه علی هذه کا لفظ ہے، یعنی اس کو اس پر رکھتے تھے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، چونکہ آگے جو یحییٰ اس کی جو تفسیر کر رہے ہیں اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یضع هذه علی هذه، اس کو اس پر رکھتے تھے، یعنی دائیں کو بائیں پر رکھتے تھے، سینے پر رکھنے والی بات ہی نہیں اس میں۔ ایک اور روایت ہے، تین ہی روایتیں ہیں، ان کی میں بیان کر دوں۔ طاؤوس کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ۔ طاؤوس روایت کرتے ہیں، اور طاؤوس ہے تابعی، صحابی نہیں ہے، اور جب تابعی ڈائریکٹ نبی سے نقل کرے تو اس کا مطلب بیچ میں صحابی کا واسطہ انہوں نے چھوڑ دیا، ایسی روایت کو مرسل کہتے ہیں، یعنی وہ ایک درجے کی ضعیفی روایت ہو گئی۔ اور ان حضرات کے یہاں مرسل بھی حجت نہیں ہے، ان حضرات کے یہاں مرسل حجت نہیں ہے کہ یہ تو ضعیف روایت ہے، پھر بھی یہ حضرات استدلال کرتے ہیں اس روایت سے۔ اور اس روایت کا ترجمہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے، پھر ان دونوں سے اس کو پکڑتے تھے اور اسے باندھتے تھے سینے پر، اور آپ نماز میں ہوتے تھے۔ یہ روایت مرسل ہے، بیچ میں صحابی نہیں ہے، یعنی طاؤوس ڈائریکٹ نبی کا عمل نقل کر رہے تھے، طاؤوس نے تو نبی کو دیکھا نہیں، لہذا اس روایت پر کوئی ایسی گفتگو ہی نہیں ہے، تو مرسل روایت ہے، حجت ہے ہی نہیں۔ تو اگر ایسی ہی مرسل روایت لینی ہو تو حضرت علی نے جو یہ کہا من السنہ کہ سنت یہ ہے، تو اس روایت کو لینا چاہیے۔ حاصل یہ ہے کہ اگر غور کیا جائے تو سینے پر رکھنے والی روایت انتہائی درجے کی ضعیف اور کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ خود ان کے قاعدے کے حساب سے بھی روایتیں معتبر نہیں ہیں، اور ناف کے نیچے رکھنے والی روایتیں
بہرحال ثابت ہیں اور حسن درجے کی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ صحیح درجے کی ہیں بلکہ حسن درجے کی ہیں. اور اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محدثین نے اور ائمہ اربعہ نے اس کو اپنا مسلک نہیں بنایا. ان کی نظر ساری حدیث اور روایتوں پر تھی. اگر یہ روایت سینے والی ثابت تھی تو ان میں سے کسی نہ کسی کا مسلک ضرور ہونا چاہیے. ان حضرات نے کسی نے ایک مسلک نہیں بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت ثابت ہی نہیں تھی. بعد میں بھائیوں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے نکال کر کے اس کو اپنا مسلک بنایا اور ان کا کام ہی یہی ہے. میں تو اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں کہ جمہور امت سے ہٹ کر کے ان کو کام کرنا ہے. جس کام کو جمہور امت کر رہی ہے اس سے ہٹ کر کے یہ کام کریں گے، الگ کام کریں گے. اور اسی لیے یہ اہل سنت والجماعت سے الگ ہیں اور ممتاز ہیں. لہذا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آدمی صرف ان کا کام کیا، وہ حدیثوں کو دکھا دیتے ہیں اور ہمارے نوجوان پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے پاس حدیث ہے اور ہمارے پاس ہمارے امام صاحب حدیث ہی نہیں دکھا پاتے، اس لیے کہ بیچارے اتنی پہنچ ہے نہیں. مجھے اتنے کے لیے کئی گھنٹے لگے تب جا کر کے میں یہاں تک پہنچا اور پوری کتابوں کی چھان پھٹک کی اور پھر اس کو نوٹ کیا، پھر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. تو کئی گھنٹے لگتے ہیں تحقیق کرنے کے بعد. امام صاحب کو اتنی فرصت کہاں ہے کہ یہ سب کریں؟ تو بیچارے جواب نہیں دے پاتے ہیں. تو ہمارا نوجوان پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے دیکھیں ان کے پاس حدیث ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں. تو اس لیے اس اطمینان کے ساتھ آدمی کو عمل کرنا چاہیے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ روایت سے اور درایت سے ثابت ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب